حفاظ کرام، پردے سے سماعت کرنے والی ہماری ماں بہنیں، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، الذي لا هية له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له، الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والصدق والصفاء، كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک بزرگوں کی بارگاہ میں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے تھے. بڑی اچھی نعتیں آپ نے سنی ہیں. مجھ سے پیشتر حضرت حافظ وقاری آصف احمد مادی مدرس مدرسہ رضویہ سید العلوم ملوکھر سے بہترین کلام آپ نے سنا ہے. یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ دوبارہ آپ کے یہاں آنا ہوا. یہی جگہ، یہی پوزیشن اور یہی اسٹیج ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ پہ کچھ کشائی سے پیشتر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے جس کا فرمان یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا، جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ حشر کا میدان ایسا ماحول ہوگا، حشر کے میدان میں 50,000 سال کا ایک دن، اور جب تک انسان اپنے ایک ذرے کا حساب نہیں دے گا تب تک وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا، ایک قدم بھی آگے وہ نہیں بڑھ پائے گا، ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ حشر کا میدان ہوگا، وہاں آپ کی ماں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کا بھائی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، آپ کی بیٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کے دوست آپ کے ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور آپ کی بیوی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ گنہگاروں کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوں گی، زنجیریں بندھی ہوں گی، اور پاؤں بندھے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے۔ آسمان سوانے سے زمین تانبے کی ہوگی، انسان کا گرمی کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں اگر کوئی آپس میں مشورہ کریں گے کہ چلیں ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ انہی کی نسل سے ہم ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج غضب بڑھا ہوا ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں گنہگار امتی جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ فرشتے کے پاس جائے، فرشتے سننے کو تیار نہیں، ماں باپ بھاگ گئے، بھائی بہن نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست و اقارب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسے عالم میں ایک کر کے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں لوگ جاتے رہیں گے، اور جانے کے بعد جب اخیر میں ہر ایک یہ کہتے رہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کو دیکھو، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب ایک کر کے 1,24,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں گنہگار امتی جائیں گے، اور جانے کے بعد اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، تو جیسے ہی میرے مصطفیٰ حشر کے تمام گنہگاروں کو دیکھیں گے تو میرے آقا اور نبیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا، میرے پاس آؤ، میں اسی لیے ہوں کہ تمہیں آج حشر کے میدان سے پار لگا دوں۔ سبحان اللہ، وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے نا میرے آقا، تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، اور رب سے دعائیں کر رہے تھے کہ رب حبل امتی، مولا میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ سبحان اللہ، میرے آقا جب دنیا میں تشریف لے آئے ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا جب معراج میں تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، جاتے ہیں، جبریل امین سے جب تک یہ نہیں کہلوا لیتے ہیں کہ جبریل امین نے اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے میں مانتا چلا جاؤں گا، یا رسول اللہ آپ کے امتی کو پھر صراط سے میں ایسے پار کر دوں گا کہ آپ کے امتی کو بھی خبر نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ کے امتی کو یا رسول اللہ زندہ باد، آپ کے امتی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کتنے آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں گے۔ میرے آقا جب رب کی بارگاہ میں معراج پہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے بارے میں رب سے باتیں کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب میں نے تمہیں ایک ایسی دعا دی ہے، سارے نبیوں کو میں نے ایک دعا دی ہے، اور سارے نبیوں نے اس دعا کو
مانگ لیا ہے، مگر میرے محبوب نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے، حشر کے دن کے لیے بچا کر کے رکھا ہے، جب تمام انبیاء کرام کے پاس سے ہم گنہگار آقا کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، میرے مصطفیٰ سجدے میں چلے جائیں گے، آقا سجدے میں چلے جائیں گے، رب فرمائے گا محبوب ارفع راسک، اے محبوب اپنے سر مبارک کو اٹھائیں، جو چاہیے مانگیے میں دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے محبوب پروردگار عالم، اے مولا میرے گنہگار امتی کو معاف فرما دے، سبحان اللہ، بہت میرے گنہگار امتی کو معاف فرما دے، میرے گنہگار امتی کو معاف فرما دے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا جب تک تمام گنہگار امتی کو لے کر کے جنت میں نہیں چلے جائیں گے تب تک خود جنت میں نہیں جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آقا جو ہمیں یہاں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے اور حشر کے میدان میں بھی کام آئے، حشر کے میدان میں بھی کام آئے، ہر جگہ ہمارے مصطفیٰ ہمارے سہارا بنے، ہر جگہ ہمارے مصطفیٰ ہمارے سہارا بنے۔ اگر ہر جگہ ہمارے سہارا بنے میرے آقا تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ نبی آپ کے بھی سہارا ہے، ہمارے بھی سہارا ہے، ایسی آواز نہیں چلے گی، نبی کا اتنا احسان اور آواز ایسی نکل رہی ہے، اتنا احسان مصطفیٰ کا اور آواز ایسی نکل رہی، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ، ایسی آواز نہیں ہے، میری اکیلے کی آواز، مائک ہٹا دیں، ہاں ذرا محبت سے پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اگر اور بیدار ہو جائیے گا تو اتنا شاندار ایک کلام سناؤں گا یہ اس واقعہ کے پس منظر میں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی ہمارے اور آپ کے سہارا ہے نا، بے شک بے شک، دنیا میں بھی سہارا، اور آخرت میں بھی سہارا، قبر میں بھی سہارا، بے شک حشر آخرت میں بھی سہارا۔ جب سہارا ہے ہمارے اور آپ کے آقا نا تو ایک شعر سنتے چلے کہ نبی ہے سہارا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں بات بڑی اچنبھے کے ٹائپ کا ہم کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، کہیں 8واں یا 9واں عجوبہ نہیں نہ ہوں، مالا پہن کے کچھ الگ ٹائپ کا نہیں دکھ رہے ہیں کہ جیسے قربانی کا بکرا نہلا دھلا کے مالا پہنا کے تیار اور پورے تیاری کے ساتھ، ہے نا؟ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں گے نبی ہے سہارا ہمارا، نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، بے شک سبحان۔ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں گے، جب تک مجھ تک آپ کی آواز اچھے انداز میں برابر لیول میں نہیں پہنچے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا، اور آپ کو میرا یقین ہے کہ مزہ آ جائے گا کہ نبی ہے سہارا ہمارا، نبی ہے سہارا ہمارا، اور بلند آواز سے نبی ہے سہارا ہمارا، نبی ہے سہارا، نبی ہے سہارا، نبی ہے سہارا، نبی ہے سہارا، کہ نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، ہمارا تمہارا نہیں کوئی چارہ، ہمارا تمہارا نہیں
کوئی چارہ ہمارا تمہارا نہیں کوئی چارہ. ہمارا تمہارا. مجمع میں سے کوئی آدمی نعرہ لگائے, اتنا دل کا کلیجہ نکال کر کلیجی نکال دیں, اس کے بعد بھی آپ لوگ نعرہ نہیں لگائیے گا تو سمجھیے کہ ہمارا حوصلہ پست ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا, اسٹیج والے تو تھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. اللہ. اچھے سے جواب دیں, اچھے سے جواب دیں. یا رسول اللہ. میں نعرہ لگاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے بیدار ہیں. نعرہ تکبیر, اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا. مل کر کے پڑھے, نبی ہے سہارا, ہمارا تمہارا. نبی ہے سہارا, ہمارا تمہارا, نبی ہے سہارا. نبی ہے سہارا, ہمارا تمہارا, نبی ہے ہمارا تمہارا, نہیں کوئی چارہ, ہمارا تمہارا, نہیں کوئی چارہ, نہیں کوئی چارہ. میرے مصطفیٰ کا ہم تمام لوگوں پہ احسان ہے کہ نہ ہے نا. اگر آقا نہیں آتے تو ہم پیدا ہوتے, ہم نہیں پیدا ہوتے. اور آقا دنیا میں آئے, آقا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. مصطفیٰ کے وجود کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ایک بات یاد رکھو کہ آپ اللہ کا احسان مانے, کرم مانے, آپ پہ اللہ کا کرم ہے, مصطفیٰ کی عنایت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. بندر بھی بنا سکتا تھا, ہاں بندر بھی بنا سکتا تھا, ہاتھی بنا دیتا, منہ میں سور لگا دیتا, پھر یہاں سے نہیں سور سے پانی پیتے ہے نا. گدھا کہیں بنا دیتا, تب دن بھر اینٹا ڈھوتے, بالو ڈھوتے, اور شام میں تھوڑا سا کھانا ملتا اور لاد بھی کھاتے. مگر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین, جسے کہا گیا ہے اشرف المخلوقات, وہ انسان, حضرت انسان ہمیں بنایا. اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا اگر چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا, مگر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اور اگر کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا تو کہیں اللہ چاہتا تو یہودی بنا دیتا, کہیں عیسائی بنا دیتا, کہیں بودھ اور پارسی بنا دیتا. مگر مصطفیٰ کی عنایتیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور اہل سنت و جماعت بنایا. سبحان اللہ. نبی کا کلمہ پڑھنے والا بنایا اور ایسا بنایا کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول سے پیار کیا ہے. جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول سے پیار کیا ہے, ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. آج ہم اتنے آرام سے بہترین اچھی زندگی گزار رہے ہیں. شعر سماعت فرمائے, نبی کا کہاں کہاں احسان ہے. شعر سماعت فرمائے کہ رسول معظم نے تشریف لا کر, بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیار سے بولے سبحان اللہ. اللہ. پھر سے پڑھانا پڑے گا, بھلا گئے
کہ نبی ہے سہارا تمہارا نبی ہے سہارا رسول معظم نے تشریف لا کر رسول معظم نے تشریف لا کر کہ رسول معظم نے تشریف لا کر تشریف لا کر مقدر سوارا ہمارا تمہارا مقدر سوارا مقدر سوارا تمہارا مقدر سوارا. اور آخری شعر کہ اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتے اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی پیار سے بولے نا سبحان اللہ کہ اگر ان کی نظر کہ اگر ان کی نظر عنایت نہ ہوتی عنایت نہ ہوتی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا. قابل مبارک بات ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت سے شعر کو ضائع نہیں کیا. آپ نے جس محبت سے میں نے سنایا آپ نے اسی محبت سے سنا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبے کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور دین پہ استقامت دے. محبت سے پورا مجمع ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. جو نبی ہمارے یہاں بھی کام آئیں گے قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے اسی نبی کی بارگاہ ہمیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی وشفینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور. تیرا سب گھرانہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا واہ کیا واہ 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 کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ بولتا ہے نا آدمی جب کوئی چیز بے انتہا پسند آتی ہے تو بولتا واہ. کیا بولتا ہے؟ واہ کیا زبردست چائے تھی. واہ کیا زبردست مکان ہے. واہ کیا زبردست گھر ہے. آپ بولیں نا واہ کیا زبردست تقریر ہے کیا زبردست مجمع ہے. اعلیٰ حضرت ہمیں یہی مشورہ دے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. ایسے ہی سنیں گے جیسے ہی ہاتھ کا اشارہ کروں سبحان اللہ بولیے گا. اس لیے کہ سبحان اللہ جب آپ بولیں گے تو سبحان اللہ قرآن پاک کے آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے. قرآن پاک کے آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے. آپ قرآن سبحان اللہ بولیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ہر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم لیسا بحرف
الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف وہ لام حرف وہ میم حرف۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے الف لام میم پڑھا، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 30 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 30 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب آپ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ بولتے رہیے تاکہ آپ کا کام ہو جائے، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی ایسا نہ لگے کہ ہم اتنی محنت سے تقریر کر رہے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں سن رہے ہیں کہ سونگ رہے ہیں۔ ہاں، آدمی ہوتا ہے کہ تقریر کو کبھی کبھی سنتا ہے اور کبھی کبھی آنکھ بند کر کر صرف لمبی سانس لے کر کے احساس کرتا ہے، سونگتا ہے، جسے قوت شامہ کہا جاتا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان لانا بھی ضروری ہے، کلمہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، ایمان اللہ پہ ایمان لانا، نبی پہ ایمان لانا، نبی کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، قیامت کے دن پہ کو ماننا اور قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کہنا چاہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کے لیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جو نہیں ڈرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اگر جس کے دل میں ڈر نہیں ہے گویا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے، اس ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایمان لائے مگر ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، ایمان بچا نہیں پائے۔ آپ کے پاس ہزاروں مثالیں ہیں کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، ایمان سے خارج ہو جا رہے ہیں، ایمان بچا نہیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں میرا خوف پیدا کرو، میرے احکامات پہ عمل کرو، اور جب تم ایمان لے آئے اور مجھ سے ڈر گئے تو اپنے ایمان اور اپنے تقوی کی حفاظت اس طرح کرو کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک بندے کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام وہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ کا انعام کس پہ ہے؟ نبی جین پہ اللہ کا انعام، صدیقین پہ اللہ کا انعام، شہداء پہ اللہ کا انعام، صالحین پہ اللہ کا انعام۔ اور آگے بڑھ کر کے چلو، ذرا ہارڈ ہو گیا
میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر پہ اللہ کا انعام، عمر فاروق پہ اللہ کا انعام، عثمان غنی پہ اللہ کا انعام، علی مرتضیٰ پہ اللہ کا انعام، حسن مجتبیٰ پہ اللہ کا انعام، حسین پاک پہ اللہ کا انعام، زین العابدین پہ اللہ کا انعام. میں اشارہ کرتا جاؤں، آپ سبحان اللہ بولتے چلے جانا، نیکیاں کماتے چلے جانا. حسین پاک پہ اللہ کا انعام، زین العابدین پہ اللہ کا انعام، حسن عسکری پہ اللہ کا انعام، حضرت سری سختی پہ اللہ کا انعام، جنید بغدادی پہ اللہ کا انعام، جنید بغدادی پہ اللہ کا انعام، داتا گنج بخش لاہوری پہ اللہ کا انعام، اللہ کا انعام. اور اللہ کا انعام اس پہ جس کی آج مجلس میں تم بیٹھے ہو، پیرے پیرا، میرے میرا، غوث سمدانی، قندیل رحمانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی پہ اللہ کا انعام ہے. ذرا یہیں پہ نہیں اور آگے بڑھو، حضرت عثمان ہارونی پہ اللہ کا انعام، ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ حضور غریب نواز پہ اللہ کا انعام، قطب الدین اور قطب الدین بختیار کاکی پہ اللہ کا انعام، نظام الدین محبوب الہی پہ اللہ کا انعام، نظام الدین محبوب الہی پہ اللہ کا انعام، صابر پاک پہ اللہ کا انعام، وارث پاک پہ اللہ کا انعام، علاء الحق نبی پہ اللہ کا انعام، حضرت مخدوم پاک پہ اللہ کا انعام، قطب الدین بختیار کاکی پہ اللہ کا انعام. اور آگے بڑھ کر کے چلو، عشق کے مفتی، بریلی کے تاجدار سیدی اعلیٰ حضرت پہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے. گویا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایمان والوں میں مجھ سے ڈرو اور صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر فاروق کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان غنی کے ساتھ ہو جاؤ، علی مرتضیٰ کے ساتھ ہو جاؤ، حسین پاک کے ساتھ ہو جاؤ، حسن پاک کے ساتھ ہو جاؤ، سری سختی کے ساتھ ہو جاؤ، جنید بغدادی کے ساتھ ہو جاؤ، حضور غوث پاک کے ساتھ ہو جاؤ، خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، اور 14ویں صدی کے مجدد سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا کے ساتھ ہو جاؤ. جب تم ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان سلامت ہو جائے گا اور تم یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، زندہ باد. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. علماء اہل سنت، مفتی ریاض القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرات آپ سنیں، اللہ فرماتا ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ولیوں سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم؟ آخر یہ غوث پاک کی محفل رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ وجہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ آخر یہ غوث پاک کی محفل، کہیں سنی کو دیکھو غوث پاک کی محفل سجا رہا ہے، کبھی غریب نواز کی چھٹی کی محفل سجا رہے ہو. سجاتے ہیں کہ نہیں سجاتے؟ ارے ہاں نہ بولیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ میری تقریر سے شوق ہو رہے ہیں، اچھی لگ رہی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا سبحان اللہ بول دیجیے. آپ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت لیزی ٹائپ کا بیٹھے ہیں، ایکٹیو نہیں ہے نا؟ تھوڑا ایکٹیو ہو کر کے بیٹھے. میں محنت کر رہا ہوں، پسینہ مجھے آ رہا ہے، گرمی مجھے لگ رہی ہے، پریشان آپ ہو رہے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہماری پریشانی آپ کی پریشانی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا پیار سے بولے نا سبحان اللہ. سنی کبھی غوث پاک کی محفل، کبھی وارث پاک کی محفل، کبھی مخدوم پاک کی 28 محرم کو محفل، کبھی چھٹی شریف کو غریب نواز کی محفل، کبھی 22 ربیع الاخر کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محفل، ہے نا؟ یہ ہمیشہ محفل محفل محفل. لوگ کہیں گے کہ بھائی اگر کچھ بھی کرنا ہے تو اللہ 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 کرو. میں کہتا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہم اس لیے ان تمام نیک لوگوں کی محفلیں سجاتے ہیں، بزرگوں کی محفلیں سجاتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوا کرتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اسی لیے تو سنی اپنے گھروں پہ
غریب نواز کی محفل سجاتا ہے، غوث پاک کی محفل سجاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اترے اور شیطان بھاگے. شیطان کو بھگانے کے لیے ہم غوث پاک کی محفل رکھتے ہیں. جہاں رحمت کے فرشتے اتریں گے وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا. اسی لیے ہم اپنے گھروں میں محفل رکھتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں سے بلائیں دور ہٹ جائے، شیطان بھاگ جائے اور ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو. ہمارے گھروں میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو وہ صحت یاب ہو جائے، اگر بچہ بیمار ہو تو وہ صحت یاب ہو جائے، اگر ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں تو گھر میں محفل میلاد اور بزرگوں کی محفل اس لیے کرتے ہیں کہ رحمت اترے، ہمارے بند کاروبار چالو ہو جائے. اس لیے کہ جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے وہاں سے بلائیں ہٹ جاتی ہیں، وہاں سے بلائیں ہٹ جاتی ہیں، وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ فائدہ کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جب فرشتے اترتے ہیں تو وہاں سے پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں. ایک تو فائدہ یہ کہ اگر آپ کو اپنے گھروں میں رحمتیں اتروانا ہو تو محفل میلاد رکھ دے، بزرگوں کے ذکر کی محفل رکھ دے. اللہ گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، برکتوں کا نزول فرمائے گا. اور دوسری بات، ہم اس لیے بزرگان دین کی محفلیں سجاتے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ایسے ہی بولیے گا، پیار کرتے ہیں تو کیا بھائیوں؟ اسی طرح آپ بولیں گے، بولیں ہم بزرگوں کی محفل کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اسی لیے نا آپ غوث پاک کی محفل میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. اسی لیے تو اب آؤ نظر آپ کسی اور سے محبت کرتے، آپ نے غوث پاک سے محبت کر لیا ہے، یہ آپ کا مقدر ہے. لوگ دنیا دار سے محبت کرتے ہیں، ہم محبوب پروردگار سے محبت کرتے ہیں. لوگوں کو دنیا دار مبارک ہو، ہمیں مدینے کا تاجدار مبارک ہو، ہمیں احمد مختار مبارک ہو. اس لیے کہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے پسند کرتے ہیں. لوگوں کو کچھ اور پسند ہے، ہمیں مدینے والا پسند ہے، بغداد والا پسند ہے، اجمیر والا پسند ہے، بریلی والا پسند ہے، ہمیں بریلی والا پسند ہے نا. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اچھا، اچھی نہیں لگی بات؟ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے. زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب سمجھ میں آ گیا سنیوں، غوث پاک کی محفل سجانے کا مقصد، غوث پاک کی محفل سجانے کا مقصد، ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں. ذرا پیار سے بولو، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تابعین سے محبت کرتے ہیں، ہم شہداء سے محبت کرتے ہیں، ہم کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت علی اکبر سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی اصغر سے محبت کرتے ہیں، عباس علمبردار سے محبت کرتے ہیں، اور 6 ماہ کے علی اصغر سے محبت کرتے ہیں، کربلا کے جانثاروں سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. میں اپنی منمانی نہیں بول رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جس سے پیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ
اٹھایا جائے گا. گویا کہ اگر ہماری محبت مصطفیٰ کریم سے ہے, ہماری محبت صدیق اکبر سے ہماری محبت ہے, عمر فاروق سے ہماری محبت ہے, عثمان غنی سے ہماری محبت, علی مرتضیٰ سے ہماری محبت, امام زین العابدین سے ہماری محبت, حضرت طلحہ سے ہماری محبت, حضرت زبیر سے ہماری محبت, حضرت ابو سفیان سے ہماری محبت, حضرت قاسم بن حسن سے ہماری محبت, امام حسین سے ہماری محبت, حضرت زین العابدین سے ہماری محبت, حضرت زین العابدین سے ہماری محبت, ہماری محبت, ہماری محبت, حضرت سندھی سختی جو غوث پاک سے پہلے کے ولی ہیں ان سے ہماری محبت ہے, حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ہماری محبت ہے, حضرت جنید بغدادی سے جو میرے غوث کے ماموں لگتے ہیں ان سے ہماری محبت ہے, ہمارے غوث سے ہماری محبت ہے, ہمارے غوث کے والدین سے ہماری محبت ہے, حضرت داتا گنج بخش لاہوری سے ہماری محبت, ہماری محبت, داتا گنج بخش لاہوری سے ہماری محبت, ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ عطائے رسول غریب نواز سے ہماری محبت ہے, ہماری محبت ہے, اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے محبت ہے, اور نظام الدین اولیاء کے پھر مرید کامل حضرت امیر خسرو سے ہماری محبت ہے, عشق کی بستی اور عشق کی بنیاد رکھنے والے, عشق کا پیغام پہنچانے والے حضرت امیر خسرو سے ہماری محبت ہے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ہماری محبت ہے, حضرت وارث پاک سے ہماری محبت ہے, حضرت صابر کلیر سے ہماری محبت ہے, حضرت مخدوم پاک سے ہماری محبت ہے, حضرت فرید ملت سے ہماری محبت ہے, اور بریلی کے تاجدار اعلی حضرت سے ہماری محبت ہے, اور حضور تاج الشریعہ سے ہماری محبت ہے. گویا اگر ہماری محبت ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ہے اور سچی محبت ہے تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. ان کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ محفل ہے. اس محفل میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ یہاں چند نوجوان بیٹھے ہیں مگر الحمدللہ بڑے بیدار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیداری کو قبول فرمائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں اولیاء کرام سے محبت کریں وہیں ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی کریں. ایمان کی حفاظت کریں اس لیے کہ ایمان لانا بہت مشکل نہیں ہے. آپ ایمان لے آئے اور ایمان کو بچا کر کے دنیا سے چلے گئے, یہ ہے کمال. بے شک ایمان کو بچا کر کے, اس لیے کہ ہم لوگ, ہمارے باپ مسلمان تھے, ہمارے دادا بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان, ہمارا بچہ بھی مسلمان ہوگا, یہ تو پوچھتے نہیں آ رہا, اس میں کون سا کمال ہے. مگر اس ایمان کو بچا کر کے ہم اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ ہے کمال. بے شک تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اور ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ہم علماء سے محبت کریں, ہم علماء کی تعظیم کریں, ولیوں کی بارگاہ میں جائیں, کیونکہ ولیوں کے مزاروں پہ اللہ کے مقرب فرشتے بھی اترتے ہیں, رحمتیں بھی اترتی ہیں. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. ولیوں سے محبت کریں گے تو آپ کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. آج ضرورت اس بات کی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ محفل آپ لوگوں نے سجایا ہے. اس محفل سے آپ پیغام لے کر کے جاؤ کہ حضور غوث پاک کی آپ نے محفل سجا لی, بہت اچھا کام کیا, بڑی برکتیں آپ نے حاصل کر لی, مگر غوث پاک کی آپ زندگی کو بھی دیکھو نا. غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں تو 18 پارہ کے حافظ قرآن, سبحان اللہ, 18 پارہ کے حافظ قرآن. اس لیے کہ ان کی والدہ ایسی نہیں تھی کہ 4 عورتیں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے کان میں گھسر پھسر کہا کرتے وہ کری مہرنگا پتا نہیں کیسا نا اللہ آئے لینی آج ساس سے بہت بازی کرتی ہیں, تو یہ کرتی ہیں تو وہ کرتی ہیں, چگلی بہوے کی ڈھیر چگلی ہوتی ہے نا, بہو کی, بیٹی کی, پڑوسی کی, یہ باتیں.
اگر ماں ایک دوسرے کی غیبت کرے گی، عورت ایک دوسرے کی غیبت کرے گی، تو یاد رکھیں کہ جب عورتیں گنہگار ہوں گی، چغلی کریں گی، غیبت کریں گی، تو بیٹا بھی تو اسی طرح پیدا ہوگا نا۔ ماں ایک دوسرے کی شکایت کرے، چغلی کرے، غیبت کرے، بیٹا بھی اسی طریقے سے پیدا ہوگا کہ بیٹا محلے میں جائے گا، اسے چکوٹی مل لے گا، اس کو چکوٹی مل لے گا، دونوں کو لڑا دے گا، معاملہ خراب کر دے گا۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ اماں بھی وہی طرح کرتی رہی ہے نا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہوں، آپ کے بچے نیک ہوں، تو ضروری اس بات کی ہے کہ آپ کو بھی اپنے آپ پہ غور کرنا پڑے گا، آپ کو جھوٹ سے بچنا پڑے گا، آپ کو چغلی سے بچنا پڑے گا، آپ کو برائیوں سے بچنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائیں گی، آپ اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں گی، آپ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گی، آپ اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچائیں گی، تبھی جا کر کے بیٹا نیک اور اللہ کا ولی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ماں اگر پاکیزہ ہے، باپ پاکیزہ ہے، تو بچہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، میرے بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میری ماں بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں گی، بڑی پتے کی بات ہے۔ ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف بلند کیے ہوا ہے اور دعائیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، صبح گئے، شام میں واپس آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ وہی شخص صبح میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہا تھا، ابھی جب واپس آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہی شخص ابھی بھی دعائیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جب میں ادھر صبح میں ادھر سے گزرا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص دعائیں کر رہا ہے، ابھی جب واپس آیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ دعائیں کر رہا ہے، پروردگار اس کی دعا قبول فرما لے، یہ رو رہا ہے، یہ گر گڑا رہا ہے، یہ تیری بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے، اس کی دعائیں قبول فرما لے۔ میرے پروردگار پالنہارا ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ سن لو، میں اس کی دعائیں قبول نہیں کروں گا اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند کرتے کرتے آسمان تک بھی لے کر کے چلا جائے، تب بھی میں اس کے دعا کو قبول نہیں کروں گا، اور روتے روتے مر بھی جائے پھر بھی میں اس کے دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک آخر وجہ کیا ہے کہ تو اس کی دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے؟ یہ رو رہا ہے، یہ گر گڑا رہا ہے، یہ گریہ بازاری کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اے موسیٰ سنو، اس لیے میں اس کی دعائیں قبول نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے پیٹ میں حرام رزق ہے اور یہ حرام کا کھاتا تھا، جب تک اس کے پیٹ میں حرام روزی رہے گا تب تک میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ آج مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ساری مسجدوں سے دعائیں ہو رہی ہیں، ہر ایک دعا کر رہے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے رزق کو دیکھنا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے، دوسرے کو کوسنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو اور اپنے بیوی کو کہیں حرام کا ٹھگ کر کے، بےایمانی کر کے، کسی کا ہڑپ کر کے، اسکیم کر کے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرام روزی کھلا رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں تو کسی کو ٹھگ رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، 1 کلو دینا ہے اور دے رہے ہیں 3 پاؤ اور پیسہ لے رہے ہیں 1 کلو کا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرام روزی کھلا رہے ہیں۔ یقین مانیں کہ آج ہمارے جو بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں اس طرح نہیں ہے جس طرح غوث پاک کی مائیں تھیں۔ غوث پاک کی والدہ صبح میں اٹھتی تو تہجد کی نماز ادا کیا کرتی تھی، اس کے بعد 18 پارہ تلاوت قرآن پاک کی کر لیا کرتی تھی، تب جا کر کے کوئی کام کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جب 18 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اس کے بعد جب دوسرا کوئی کام کرتی تھی، جب ماں تلاوت کر
والی ہوگی تبھی تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوگا، اور ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ وہ بھی دنیا میں آئے گا تو 18 پارہ کا حافظ قرآن ہو کر کے آئے گا، سبحان اللہ 18 پارہ کا حافظ قرآن ہو کر کے آئے گا۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ عورتوں کو تو گھسیٹ لیے ہیں، ہے نا، ہم لوگ بچ گئے، ہم لوگ بچ گئے۔ اچھا، چچا لوگ سے کہا جائے، نوجوانوں سے کہا جائے کہ بابو چلو نا نماز پڑھنے کے لیے، بولے کہ ٹھیک ہے حضرت ناپاک ہے۔ ارے مسلمان کا بچہ ناپاک، اگر ایسے عالم میں تمہاری موت ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اس لیے کہ موت مرنے کے بعد جو تمہیں نہلائے گا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ صحیح طریقے سے تمہیں پاک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہیں صحیح طریقے سے غسل نہیں دیا، خوراک تھے اور صحیح طریقے سے غسل نہیں دیا تو ناپاک ہی تم قبر میں چلے جاؤ گے، تب کیا ہوگا تمہارا؟ مسلمان کا بچہ اللہ پاک، نبی پاک، قرآن پاک، اس کا امتی نہ پاک، سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نوجوان کو چلیے مسجد، ایک تو کہیں گے ناپاک ہے، دوسری بات کہیں گے کہ مولانا صاحب 2-4 دن اگر جہاں بول دیے نا تو تیسری دن کیا کریں گے کہ اگر مولانا صاحب نکلے تو راستہ کٹ، ای گلی سے نہیں اس والی گلی سے جائیں گے، مولانا صاحب ملیں گے تو کہیں گے چلو مسجد۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ پہ فرض ہے، آپ پہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا اپنا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو حساب آپ کو دینا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھی اور آپ کے بچے بھی نماز نہیں پڑھے تو آپ ہی کو حساب دینا، ان کو تو دینا ہی دینا ہے، مگر آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ ان کے نگراں تھے، آپ تو پڑھ لے رہے تھے، آپ اپنی بیوی اور بچے کو آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھوایا؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہ آپ جو حضور کی بیویاں ہیں، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں۔ میرے آقا نے جب حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا، سسرال بھیج دیا، حضرت فاطمہ چلی گئی اپنے شوہر کے ہاں۔ وہاں جانے کے بعد حضرت فاطمہ اپنے سے جو کو کوٹتی اور اس کے بعد اسے چکی پیستی، اس کا دانہ نکالتی، دانہ نکالنے کے بعد آٹا بناتی، روٹی بناتی، برتن دھوتی، گھر کی صفائی کرتی۔ جنت کی عورتوں کی سردار، کام دیکھو نا۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں بی اے یا بی ایڈ کی ہوئی یا ایم اے کی ہوئی بہو آ جائے نا تو وہ تو گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتی ہے، وہ بولتی ہے کہ نہیں ہم بنارس میں رہیں گے، DLW علاقے میں، پروفیشنل علاقہ، یہاں نہیں۔ مغل سرائے، یہ پتھرا، یہ تھوڑا سا ہلکا سا دیہات ٹائپ کا لگ رہا ہے، مغل سرائے چلے گا، بنارس نہیں چلے گا۔ DLW، بنارس میں بھی DLW علاقہ چلے گا جہاں ادھیکاری کے لوگ رہتے ہیں، VIP ایریا ہے نا، ہاں وہاں چلے گا۔ کتنا پڑھی، کتنا پڑھی بھائی؟ آپ اپنے حسن پہ ایک فخر کر رہی ہو، اپنے حسن و جمال، اپنے بالوں کو کھول کر کے آپ گلیوں اور مارکیٹوں میں ٹہلتی ہو۔ ارے یہی وہ حسن ہے، یہی وہ جمال ہے کہ آپ کو جب آپ کے جسم سے آپ کی روح نکل جائے تو آپ کے نہ شوہر آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار ہوں گے، نہ آپ کا باپ آپ کو رکھنے کو تیار ہوگا، نہ آپ کے رشتہ دار آپ کو رکھنے کو تیار ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نہایت ہی حسین و جمیل ہیں، رہنے دو۔ جلدی جلدی کندھے میں اٹھا کر کے لے جا کر کے آپ کو کئی کنٹل مٹی کے درمیان دبا دیں گے کہ آپ کا حسن مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ اب آپ کے حسن پہ دن میں ذرا سا ڈسٹ پڑ جائے، گرد و غبار پڑ جائے تو کبھی ٹیشو پیپر، کبھی کسی چیز، کبھی رومال، کبھی ہینڈ کی بھی ہٹا کر کے ہینگ کی سے منہ پوچھا جا رہا تھا، مگر اب وہاں مٹی کے حوالے اب وہ خوبصورت چہرے کو،
خوبصورت جسم کو کیڑا کھائے گا، مکوڑا کھائے گا۔ میرے بھائی، میری بہنیں، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم ایسے اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اگر سنوارنا ہی ہے تو چہرے کو سنوارنے سے کیا فائدہ؟ اگر سنوارنا ہے تو کردار کو سنوارے، اپنے اعمال کو سنوارے، اپنے جسموں کو ڈھانکے، ہمارا کردار بتائے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ فاطمہ کی چاہنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی دیوانی ہے، فاطمہ کی چاہنے والی ہے، فاطمہ سے محبت کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا چہرہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے، ہمارا پورا عزم کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اگر دیکھے تو ہمارا شوہر دیکھے، اس کے علاوہ ہمارے باپ ماں دیکھے، ہمارے بھائی بہن دیکھے، غیر محرم ہمارا چہرہ تک نہ دیکھے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، میرے بھائی برا نہیں مانیے گا، بات سچ ہے مگر تھوڑی کڑوی ہے۔ بچیاں بڑی بڑی ہو گئی ہیں، یہی باپ، یہی ماں 12 سال 14 سال کی لڑکیاں ہیں، باپ بیٹی کو جنس پہنا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ یہ جنس اچھا لگ رہا ہے، ٹی شرٹ پہنا کر بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹی شرٹ اچھا ہے۔ بھائی اچھا ہے، شرم سے ڈوب مرو۔ 9 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، وہ دور نہیں رہا، وہ 9 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اب تو حالات اور ذہن اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ کی بیٹی 3-4 سال کی ہے تو اپنی بیٹی کو آپ پردے میں رکھو۔ آپ نیوز نہیں پڑھتے، 4 سال 3 سال کی بچی کو اسکول سے اٹھا لیا، غلط کام کر کے وہاں پھینک دیا، ماں لاش مل رہی، ماں بورے میں مل رہی ہے۔ انسان کا ذہن کتنا خراب ہو چکا ہے۔ تو میری بہنیں، میری مائیں، اپنے عزت کا خیال رکھیں، اپنے آبرو کا خیال رکھیں۔ ہمارے نوجوان اپنے جس طریقے سے آپ دوسرے کی بہو بیٹی کو دیکھ کر کے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اطمینان بخشتے ہو اور اپنے ذہن میں خوش ہوتے ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہاری بہن اور تمہاری بیٹیوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہوگا؟ بے شک ہوتا ہوگا نا۔ تو آپ ایک ذہن میں پاکیزگی پیدا کریں کہ جس طریقے سے یہ بیٹی ہے تو جس طریقے سے یہ کسی اور کی بیٹی ہے تو یہ اسی طریقے سے، جس طرح میری بیٹی ہے اسی طریقے سے یہ دوسرے کی بیٹی ہے تو یہ بھی میری بیٹی لگے گی۔ یہ میری بہن ہے، کسی اور کی بھی بہن ہے تو میری بھی بہن لگے گی۔ ذہن پاکیزہ کریں، اپنے اعمال کو سنواریں۔ میں بتا رہا تھا کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کام کرتی ہیں، دن بھر کام کرتی ہیں، جب کام کر کے تھک جاتی ہیں آقا کی بارگاہ میں جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابا حضور بہت کام کرتی ہوں، صبح سے شام تک بہت کام کرتی ہوں، ابا حضور ایک آدھ خادم یا ایک آدھ خادمہ ہمیں دے دیں تاکہ میرا کام بٹا سکے، میرا کام ہلکا کر سکے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، کہیں تمہیں نوکرانی اور خادمہ سے زیادہ بہترین چیز تمہیں نہ دے دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خادمہ اور نوکرانی سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بہتر جو چیز ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ ہمیں عطا فرما دیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جاؤ، اپنے گھروں پہ کام کرتی رہنا، محنت کرتی رہنا، چکی چلاتی رہنا، اپنے گھروں کی صفائی کرتی رہنا اور اپنے تسبیح پڑھتی رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتی رہنا۔ تم کام بھی کرتی رہو گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں میں فرشتوں کو اتارتا بھی رہے گا جو تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم فرض نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں وہی تسبیح فاطمہ ہے جسے میرے مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو بتایا تھا، سبحان اللہ۔ میری ماں بہنیں، آج سے آپ یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد سے آپ نمازوں کی پابندیاں کریں گی، آپ بھی نمازیں پڑھیں گی، اپنی بچیوں کو بھی نماز پڑھوائیں گی، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھوائیں اور یہ تسبیح ضرور پڑھیں، سبحان اللہ 33
32 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے صدقے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ساری مصیبتیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یقین مانیں کہ آج کی یہ محفل یہاں جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یقین مانیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو آج ہمارا اور آپ کا بیٹھنا کامیاب و کامران ہو جائے گا. غوث پاک تو یہی کیا کرتے تھے نا کہ جب ان کے مجمع میں 70,000 لوگ بیٹھا کرتے تھے اور تمام کے تمام لوگ غوث پاک کی تقریریں سنا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے، نوٹ کیا کرتے تھے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو آج غوث پاک کی محفل سے ہم بھی ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، حلال رزق کھائیں اور اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، نمازوں کا عادی بنائیں اور ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں کی پریشانیاں بالکل بھاگ جائیں گی، آپ کا ذہن فریش رہے گا، آپ کے کام کرنے میں آپ کا من لگے گا، آپ کے گھر میں بہو بیٹی کی لڑائیاں نہیں ہوں گی، ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمارے کہنے میں اور آپ کی سماعت میں جو بھی لغزشات ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور جتنی بھی باتیں